میں انبیاء کرام کی کچھ صفات آپ لوگوں کی سامنے رکھتا ہوں کہ انبیاء کرام کا کوئی بھی کسی بھی نبی کا ایک بھی نبی ہمیں کوئی دکھا دے کہ اس کا کوئی انسانوں میں وہ استاذ بن موجود ہو، لیکن مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ اس کی اساتذہ کرام موجود ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام ناپاک خیالات سے بالکل پاک ہوتے ہیں، لیکن مرزا کی سوچوں میں ہمیشہ گندگی پڑی تھی۔ تیسرے نمبر پر انبیاء کرام جب دنیا میں آتے تھے تو شرک کو مٹانے کے لیے آتے تھے، لیکن مرزا تو خود شرک سے بھرا ہوا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ میں مریم ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں آدم علیہ السلام ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، حتیٰ کہتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام ہوں۔ ابھی اور اس کے علاوہ وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے فنا کرنے اور عطا کرنے کی صفت عطا کی گئی ہے۔ اوتیت صفت الافناء والاحیاء من الرب الفعال۔ اے الفاظ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، میں مرزا کی کتابوں سے بول رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے انت منی بمنزلت اولادی، آپ مجھے اولاد کی طرح ہو۔ تو مرزا تمام انبیاء کرام تو شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ انبیاء کرام کا کیا کام تھا کہ شرک مٹانا، لیکن مرزا خود شرک پھیلا رہا ہے۔ چوتھے نمبر پر انبیاء کرام کفر اور شرک سے نفرت کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کو شرک اور کفر سے نفرت ہوتی ہے، لیکن مرزا خود اور اس کے ماننے والے لوگوں کو شرک کی طرف بلا رہے ہیں کہ مرزا ایک عورت بن چکی تھی۔ کبھی کہتا ہے کہ میں مریم ہوں، کبھی کہتا ہے کچھ اور کبھی پھر کہتا ہے کہ مجھے حمل بھی ہوا تھا۔ پھر اسی طرح مرزا انبیاء کرام کو اپنی صداقت پر کامل یقین ہوتا ہے، لیکن مرزا کو نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالی میں اس پر اس کی کتابوں سے حوالے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ چھٹے نمبر پر انبیاء کرام مرد ہوتے ہیں اور مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ میں عورت ہوں۔ مجھے الہام ہوا کہ میں عورت ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کا ارادہ فرما لیا تھا۔ لا حول ولا قوت نعوذ باللہ من ذالک۔ اس عقیدے سے انبیاء کرام پر وحی ہمیشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لایا ہے۔ تمام انبیاء کرام پر وحی لانے والا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اب میں ان کی کتابوں سے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر پلانا وحی لاتا ہے اور پلانا، کبھی کہتا ہے کہ انگریزی میں الہام ہوتا ہے، کبھی فارسی میں، کبھی اردو میں۔ اس کی کتابوں سے میں درس میں جب کروں گا تو اس پر۔ اسی طرح انبیاء کرام پر ہمیشہ قومی زبان میں وحی نازل ہوتی ہے۔ تمام انبیاء کرام پر اپنے اپنے زبانوں میں وحی نازل ہو چکی ہے۔ مجھے ایک بھی نبی ایسا دکھا دے، تمام مرزائیوں سے چیلنج ہے، ہمیں ایک ایسا نبی دکھا دے کہ اس پر غیر زبان میں وحی نازل ہو چکی ہے۔ ہم اس کو کھلا چیلنج دیتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام نبی فصیح اور بلیغ ہوتے ہیں، لیکن یہ خود معجون مرکب بن چکا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ نبی کی حفاظت کرتا ہے، لیکن مرزا خود زنا ان سے ثابت ہے، شراب پینا ان سے ثابت ہے تمام۔ اور پھر ایک خود انبیاء کرام پر زنا کی نسبت زنا کی الزامات لگا رہا ہے، کہتا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام شرابی تھا۔ اب ایک کہنے کی بات ہے، اتنا زنا کا شوقین تھا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر زنا کا تہمت لگا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور نانیاں زناکار تھیں، نعوذ باللہ، کو نقل کفر نہ باشد۔ میں ان کی کتابوں سے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ اس مناظرہ بھی یہیں پر ختم ہوا تھا اعظم سیفی سے کہ آنے والے وقتوں میں مجھے دکھا دے گا، بائبل سے مجھے دکھا دے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دادیاں اور نانیاں۔ میں نے کل بھی اس کو چیلنج دیا تھا، آج بھی چیلنج دیتا ہوں، تمام قادیانیوں کو میرا کھلا چیلنج ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بھی دادی اور نانی ہمیں دکھا دے۔ نانی تو ثابت نہیں ہے، نانی کا نسب نامہ تو ثابت نہیں ہے، ماں کا نسب نامہ بائبل میں۔ الحمدللہ میں خود بائبل پڑھ چکا ہوں، میرے ساتھ پڑھا بھی ہے، الحمدللہ میں نے اس پر 2 کتابیں بھی لکھی ہیں۔ بائبل سے جو نسب نامہ ثابت ہوتا ہے وہ یوسف کا ہوتا ہے، حالانکہ خود عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو حاملہ ہو چکی تھی وہ جبرائیل امین سے، تو یوسف کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اگر مرزا قادیانی اور ان کے ماننے والے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ دکھانا چاہتے ہیں تو مریم علیہ السلام کا نسب نامہ ہمیں دکھا دے۔ ہم جو سوال کرتے ہیں شاید آپ لوگ سمجھ چکے ہو کہ ہمیں مریم علیہ السلام کا نسب نامہ درکار ہے، بائبل سے دکھا دے، تمام بائبل سے دکھا دے، ہم اس کو